پھوپھو کی فیملی اور دیگر مہمان بھی آ چکے تھے۔ حویلی کی گہما گہمی مزید بڑھ گئی تھی۔ دعا کو مہندی لگ چکی تھی۔ وہ ہلدی کے پیلے لباس میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ہلدی کے رسم کے دوران بھی سہاگ سالک کی نظروں کی تپش خود پا محسوس کرتی رہی تھی، لیکن دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ ڈھولکی کی آواز اس خوشنما ماحول کو اور بھی پرکیف اور خوشگوار رنگ دے رہی تھی۔ یوسف خان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تک اس رسم کا اختتام ہوا تھا۔ خیر و عافیت سے دوسرے روز یوسف خان کی شادی کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا، جبکہ یوسف خان کے ولیمے کے 3 روز بعد سالک حیدر اور سہا کے ولیمے کی رسم ہونے کو تھی۔ اس دوران سالک حیدر سے اس کے روز رات میں فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنے انتخاب میں سے اسے کچھ سناتا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی ماحول پر سحر طاری کر دینے والی آواز میں کھو سی جاتی۔ سالک نے عدنان کو کال کر کے ولیمے پر مدعو کیا تو اس نے حامی بھر لی۔ اس نے عدنان کو اپنی طبیعت کی خرابی کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب عدنان حیران تھا کہ وہ آخر شہر کا چکر کیوں نہیں لگا رہا۔ سالک حیدر نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ کچھ دن گاؤں میں گزارنا چاہتا ہے۔ آفس کی ڈیٹیل اپنے ذوالفقار صاحب سے ملتی رہتی تھی۔ یوسف خان کے ولیمے کی رسم کے بعد سہا کو پیلے سوٹ میں مایوں بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو خوبصورت مہندی کے ڈیزائن سے مزین کیا گیا۔ اس وقت علیزہ نیچے تھی، جبکہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس سے پیاس کا احساس جاگا تو وہ پانی کا خالی جگ دے کر کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تاکہ کسی ملازمہ کو آواز لگا کر پانی لانے کا کہہ سکے۔ وہ کمرے سے نکل کر لمبی راہداری عبور کر دی۔ جو ہی سیڑھیوں کی جانب آئی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے سالک حیدر کو دیکھا اس کا منہ کچھ پل کے لیے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنے سیل فون پر مصروف تھا۔ سہا کو بوکھلاہٹ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت کو جائے۔ جب بھی سالک حیدر نے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے سر اٹھایا تو سامنے گھبرائی سے کھڑی سہا کو دیکھا وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیا بات ہے جناب، کیا آپ میرے ویلکم کے لیے یہاں کھڑی تھی؟ اسے استحقاق آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے سیل فون جیب میں ڈالا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیا پلٹ کر بھاگنے کو تھی کہ سالک حیدر نے اس کا ہاتھ پیچھے سے پکڑا۔ سہا گھبراہٹ سے دوچار ہو گئی۔ حیدر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرا آپ سے پردہ ہے، چھوڑیے، کسی بھی پل کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ کانپتے لہجے میں بولی، جبکہ بنا اس کی التجا پر کان دھرے ہوئے گھوم کر اس کی جانب آتا ہنوز اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے تیزی سے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سہا کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ حیدر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ علیزہ یا کوئی بھی آ سکتا ہے، اس کی لرزی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ سالک حیدر نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب دیوار سے لگا کر اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی مہندی کو دیکھا جو کہ سوکھ چکی تھی۔ بس مجھے یہ مہندی دیکھنی ہے، تمہارے ہاتھ میں یہ بہت دلکش لگ رہی ہے اور تمہارا یہ روپ میرے دل کے نہاخانوں میں حشر برپا کر رہا ہے۔ اس کے دونوں ہتھیلیوں پر اپنا لب رکھتے ہوئے اس نے توجہ اس کے چہرے کی جانب مرکوز کی تو اس کی نظروں کی حدت سے اس کا چہرہ ناری ہو گیا۔ ساری جان جیسے ہتھیلیوں میں ہی سمٹ آئی تھی، کسی کے آ جانے کا خوف اور گھبراہٹ الگ۔ اچھا اب دیکھ لی ہے تو میں جاؤں؟ اس نے التجائی آمیز لہجے میں کہا۔ سالک حیدر کی اشتیاق آمیز نظریں اس کے چہرے پر پھسل رہی تھی۔ اچھا جاؤ، 2 روز بعد تو تم نے میرے ہی پاس آنا ہے، سب حساب برابر کر دوں گا، دھیمے اور جذبوں سے چور لہجے میں بولتا وہ اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی سائڈ سے نکل کر سرپٹ بھاگی تھی۔ راہداری میں کوئی نہ تھا۔ وہ شکر کرتی کمرے کی جانب بھاگی۔ گھبراہٹ میں پیاس کا احساس بے کافور ہو چکا تھا۔ بالآخر ولیمے کا دن آ پہنچا۔ عدنان کی بھی آمد صبح ہی ہو چکی تھی۔ سالک حیدر سے نہایت ہی گرم جوشی سے ملا۔ اس کی حاضر مدارت بھرپور تھی۔ کسی کی میروز خان سے لے کر باقی مرد حضرات بھی اس سے بہت تپاک سے ملے۔ یار سالک یہ معجزہ ہوا کیسے؟ بھابھی تو تجھ سے بہت ناراض تھی نا، تو نے انہیں کیسے منایا؟ بتا دے، آگے چل کر میرے کام آئے گا یہ راز۔ عدنان کے شرارتی انداز پر سب ہنس پڑے۔ اس وقت سب باہر مردانہ خانے میں موجود تھے۔ معجزے تو پل بھر میں ہی رونما ہوتے ہیں میرے یار، انہیں صدیاں درکار نہیں ہوتی۔ سالک حیدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں تیرے لیے بہت خوش ہوں، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ عدنان نے دل سے دعا کی۔ آمین۔ بہت شکریہ میرے دوست، میں بھی تمہارے یہاں شرکت پر بہت خوش ہوں۔ اب تم یہاں 1 ہفتہ گزارو گے، پھر
پھر ہی شہر جاؤ گے۔ سالک حیدر کے کہنے پر سب نے اس کی تائید کی، جبکہ عدنان نے اپنی مصروفیات کا بتاتے کل ہی شہر واپسی کا کہا۔ سب کے اصرار پر اس نے پھر کبھی آنے کا وعدہ کر لیا تو سالک حیدر بھی مطمئن ہو گیا۔ ڈیپ ریڈ غرارے میں خاندانی زیورات پہنے، وہ 16 سنگار کیے وہ دلہن بنی کوئی افسر لگ رہی تھی۔ جو بھی نظر اس پر اٹھی تھی ٹہر سی گئی تھی۔ بی جان اس کے نام پر صدقہ اتارا، جبکہ اسماء بیگم و مراد صاحب کی آنکھیں اس کو اس کی حقیقی خوشیوں کی دعائیں دیتے ہوئے نام ہو گئی تھی۔ مہروز خان سمیت حویلی کے بڑے مرد حضرات نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعاؤں سے نوازا تو اتنی محبتوں پر وہ خدا کے مشکور ہو گئی۔ سالک حیدر بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنے لمبے قد و قامت سمیت ہیزل براؤن آنکھوں میں دنیا جہاں کے جذبات سمیٹے انتہا کا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ چونکہ یہ ان کا ولیمہ تھا، لیکن سالک حیدر کی تمام رسمیں باہر لان میں، جبکہ سہا کے ساتھ تمام رسمیں اندر ہی نبھائی گئی تھی۔ وہ عدنان سے ملتا باقی لڑکوں کے ساتھ اندر بڑھا۔ بی جان اور دیگر خواتین سے ملتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو لڑکیاں سہا کو لیے سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ سہا کا گھونگھٹ چہرے پر گرا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو ایک بار پھر سے اس کا مطلوبہ نیک دینے کے بعد اس نے گھونگھٹ میں کھڑے وجود پر نظر ڈالی۔ حیدر، سہا کو تم اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ۔ زونیہ نے شرارتی انداز میں کہا تو باقی سب بھی شور مچانے لگے۔ سہا کا دل گویا دماغ میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماری شرم و گھبراہٹ کے ہاتھ پاؤں برف ہو چکے تھے، جبکہ سالک حیدر نے دلنشین مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے کانپتے وجود کو کسی گڑیا کی مانند اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا تھا۔ تالیوں کی گونج میں وہ اسے لیے سیڑھیاں چڑھ کر راہداری عبور کرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی قربت پر سہا کی سانسیں رک سی گئی تھی۔ اسے پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھا کر وہ دروازے کی سمت بڑھا اور دروازہ بند کر کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا بیڈ کی جانب آ گیا۔ سہا کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنی گمبھیر اور خوبصورت آواز کے جادو بکھیرتا وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ سہا بے اختیار ذرا سا پیچھے سرکی تھی۔ کچھ پل گھونگھٹ میں چھپے اس کے سراپے کو دیکھنے کے بعد نہایت آہستگی سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا اور پھر وہ جیسے اپنی جگہ دم بہت رہ گیا تھا۔ لمبی پلکیں جو کہ حیا کے بوجھ سے رخساروں کی زینت بنی ہوئی تھی، دمکتی پیشانی جس پر نازک سا خوبصورت ٹیکہ اپنی جوبن دکھا رہا تھا، کھڑی ستوناک بہتی نتھ اس کے دلہن ناپے کو مزید نکھار رہی تھی۔ کانوں میں پہنے خوبصورت جھمکے، وہ مہندی لگے ہاتھوں میں تلائی چوڑیاں، آرزو بار سمٹا گلال، ریڈ لپسٹک سے سجے سندلی لب جو ہولے ہولے لرزتے ہوئے اس کی اندرونی حالت کو بتا دے رہے تھے۔ بالوں میں لگی جھومر اور خوبصورت پازیب اور جاگر کے ساتھ وہ کسی حور سے مشابہت رکھتی قیامت ڈال رہی تھی۔ سالک حیدر بے حد سا اس کا یہ روپ آنکھوں کے رس سے دل میں اتار رہا تھا۔ آداب، اس کا حنائی ہاتھ تھام کر لبوں سے چھوتے ہوئے اس نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ مزید خود میں سمرتے ہوئے آنکھیں مکمل بند کر گئی تھی۔ سالک حیدر نے بے سادہ اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ یار میں اتنا بھی برا نہیں ہوں مسز، آنکھیں کھولو تو صحیح۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھتا وہ دھیرے سے ہنسا، جبکہ اشتیاق آمیز نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سہا کے چہرے پر کوسوں خزاں کے رنگ بکھر گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے لمبی پلکوں کی جالر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیا کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ کچھ بولو گے نہیں، میری تعریف ہی کر دو، شرارت امیز لہجے میں وہ اسے چیرتے ہوئے بولا تو سہا کے چہرے پر الواحی مسکان آ گئی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، اس نے کہتے ہوئے ایک باکس اس کی جانب بڑھایا تو اسے تھام گئی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں بے حد خوبصورت طلائی کنگن موجود تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے نظریں اٹھائی تو اس کی محبت بڑی نظریں خود برجمی محسوس کر کے لجا سی گئی۔ انہیں بعد میں پہن لینا، ہاں وہاں ڈسٹرب کریں گے۔ اس کے ہاتھ میں باکس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ جس انداز میں بولا، اس کے بے باک گفتگو سے سہا کے چہرے پر جیسے خون امڑ آیا تھا۔ وہ کانوں کی لو تک سر ہو چکی تھی، پلکیں لرز کر رہ گئی۔ سالک حیدر نے اس کا بھاری دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے پاس رکھ دیا۔ وہ بے احتیاط اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ دھڑکنوں کا شور دم بدم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ گہری سانسیں بھرتی وہ گویا خود کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالک حیدر نے اس کے نرم گرم لمس کو محسوس کرتے
بےخود انداز میں اس کے گداز وجود کو خود میں بیچ لیا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کی، اس کے لمس کو محسوس کرنے کے بعد وہ اس سے خود سے الگ کر گیا۔ وہ پلکیں جھکا کے اس نے اس کے کانوں میں جھمکے نکال کر سر پر رکھے، ساتھ ہی اس کے نتھ بھی آہستگی سے نکال کر رکھ دی۔ اس کی گردن کو چین اور نیکلس سے آزاد کرتا وہ اس کے لمبے بالوں کو کھول گیا۔ اس کے ہاتھ کو چوڑیوں اور پاؤں کو پازیب سے آزاد کرتا وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ حیدر سائیں پلیز، وہ چہرے کو اپنے حنائی ہاتھوں میں چھپاتے لرز کر بولی۔ سالک حیدر نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑ کر جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا، تب وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ بدل ہوتی اسے دیکھنے لگی جس کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ مسز پلیز کی تو گنجائش ہی نہیں بچتی، اتنے انتظار کے بعد تو یہ لمحات نصیب ہوئے ہیں، اس نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے شارک پر لب رکھ دیے تو اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا ہو۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی، پھر اس کے دونوں آرزو کو چومتے ہوئے اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ آنکھیں بند کی گہری سانسیں لیتے ہوئے اب کسی کیفیت میں تھی۔ اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھتے ہوئے سالک حیدر بے احتیاط اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سوہا نے یکدم مضبوطی سے اس کے شانوں کو تھاما تھا۔ دل کی دنیا میں دھڑکنوں کا عجیب شور برپا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ ذرا پیچھے ہوا تو وہ اپنا تنفس درست کرنے کی کوشش میں بے حال سے بے تحاشا سر و دہکتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ قہقہ لگا گیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ سے اتر کر قدرے فاصلے پر کھڑی ہوگی۔ مم چینج کر لوں پلیز، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہی بولی۔ اوکے جاؤ، وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا تو اسے جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا تھا۔ فوراً واش روم کی جانب آگے تھی۔ وہ بھی چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ کچھ دیر تک تذبذب میں کھڑی رہی۔ اس شخص کے سامنے جانے کے خیال سے ہی دل لرزنے لگا تھا۔ اوپر سے اس کی بولتی ہوئی نظریں واش روم سے باہر نکل کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی سائڈ ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی لائٹس بند تھی۔ سائڈ لیمپ کی روشنی میں اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیڈ کو دیکھا۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر لیٹا اسی کے انتظار میں تھا۔ سوہا کے قدم من بڑھ کے ہو رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی بے حد نروس سے ہونٹوں کو چبائی جا رہی تھی۔ آخر پا آنکھیں بند کر کے لیٹے سالک حیدر نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے بیر بیوٹی بنے کھڑا پایا۔ سکائی بلو کاٹن کے ہلکے سے شرارے میں ملبوس جس کے سلیوز ہاف تھے، وہ سادگی میں بھی کوئی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتا وہ بیڈ سے اٹھا، اس کے قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سوہا نے چہرہ اس کی گردن پر چھپا لیا تھا۔ اس کے سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے سالک حیدر کے جذبات کی دنیا میں وہ تلاطم برپا کر رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کا دوپٹہ پرے کرتا وہ تکیے پر دائیں ہاتھ کی کوہنی کے سہارے اس پر جھکا اور دوسرا ہاتھ تکیے کے اطراف میں رکھ دیا۔ وہ پلکیں جھپکتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے جسم سے اڑتی کالون کی خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ سوہا، میں تم سے جنون کے حد تک محبت کرتا ہوں۔ تو میری زندگی میں خدا کا وہ عطا کردہ خوبصورت تحفہ ہو جس کا ساتھ میں جنت کی وادیوں تک چاہتا ہوں۔ بھاری لہجے میں بولتا وہ حقائق دل سنا رہا تھا۔ اس قدر محبت پر اس کی آنکھیں نم سی ہوگی۔ میں بھی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ سالک حیدر خوشگوار سی حیرت میں مبتلا ہوا۔ مطلب تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اس کے سینے میں پناہ لینے کو تھی کہ سالک حیدر سائڈ لیمپ آف کرتا اس کی گردن پر جھکا اور جاں بجاں اس پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے محسوس کن لمس سے وہ ایک سحر میں جگڑی جا رہی تھی۔ اس کی شدتیں اس کے ایک ایک انداز سے جھلک رہی تھی۔ سوہا کے چہرے پر گلال سا بکھر گیا دھڑکنیں دل کا ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ اس کی بےتابیوں سے گھبرا کر اس نے اس کے سینے پر ہاتھوں کا فاصلہ قائم کرنا چاہا تو وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا اور جھک کر اس کے نرم اور نازک لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ پل کے بعد سانسوں کے زیر و بم کے ساتھ وہ اس کے سینے میں چھپ گئے۔ بہت برے ہیں اب، قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے گرد اپنا ننھا سا ہاتھ باندھ کر اس کے سینے میں منہ چھپاتے سانسوں کو درست کرتی وہ قدرے خفگی سے بولی تو کمرے کے خوابناک فضا میں سالک حیدر کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ وہ چم سے گئی۔ سویٹ ہارٹ، ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں، آزمائش شرط ہے، اس نے خمار آلودہ آواز میں کہتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ مارے حیا کے کچھ اور بھی اس میں سمٹ گئی۔ قطرہ قطرہ بکھری رات ان کی محبت کے رنگوں کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔
اس کی آنکھ کھلی تو خود کو مضبوط ہزار میں پا کر اس نے اپنے برابر لیٹے بے خبر سوئے سالک حیدر کو دیکھا۔ پھر رات کا منظر یاد آتے ہی چہرہ شرمگی ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بازو کا حصار توڑ کر بیڈ سے اترنا چاہا تو گرفت اور بھی تنگ ہو گئی۔ وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی جو ہمار آلودہ آنکھوں میں بلا کی شرارت بڑے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرما گئی تو گویا وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں چھوڑے؟ ہکلاتے ہوئے اس نے باہوں سے نکلنا چاہا تھا، وہ ایک جھٹکے سے اسے واپس لٹاتا اس کے اوپر جھک گیا۔ آپ کی رات تو حیرت سے گزری تھی نہ محترمہ؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ شرم سے چور چور ہو گئی اور خجالت بڑے انداز میں اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو میری جان، جذبے سے کہتا وہ جھکا اور اس کی پیشانی چوم لی تو وہ مسکرا دے۔ آپ کو بھی؟ اس کے پلکوں کی بار جھکا کر کہا۔ اس نے پلکوں کی بار جھکا کر کہا تو وہ اس کی شرمیلی ادا پر فدا ہوتا اس کی آنکھوں پر لبرا گیا۔ اب چلے پلیز ورنہ لیٹ ہو جائے گا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی کوئی لیٹ نہیں ہوتا، مجھے ابھی ان لمحات کو محسوس کرنے دو۔ ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ دونوں پر کمفرٹ درستہ ایک بار پھر اس پر جھک گیا تو وہ اس کے بے لوث محبتوں کے آگے بے بس سے ہو گئے۔ تمہیں کیا لکھوں؟ دوست لکھو، ہمدم لکھو، غمسار لکھو یا پیار لکھو؟ دل کہتا ہے دنیا کے تمام خوبصورت لفظوں کو یکجا کر کے ایک پیاری سی بات لکھوں، تمہیں اپنی کائنات لکھو۔ سالک حیدر فریش ہو کر باہر مردانہ خانے میں عدنان کے ساتھ ناشتہ کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا پلان عدنان کو گاؤں کی سیر کروانا تھا، کیونکہ عدنان کے پاس وقت کم تھا اور اسے 10 بجے تک شہر واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ علیزی اس کے روم میں آئی تو وہ تیار ہو کر اس کے ہمراہ نیچے چلی آئی اور سب کے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا۔ اس کے نکھرے نکھرے گلاب کی مانند کھلے سراپے کو دیکھا بی جان و اسما بیگم سمیت سب ہی پرسکون اور مطمئن ہو گئے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ سب برآمدے میں آ بیٹھی۔ سوہا حیدر نے رونمائی کا تحفہ کیا دیا؟ زونیا نے آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے پوچھا تو وہ بری طرح چمک گئی۔ باقی سب تجسس میں اسے دیکھنے لگے۔ یہ پہلے دیا تھا اور یہ رات میں، اس نے نیکلس اور کنگن دکھاتے ہوئے بتایا۔ اس شخص کے ذکر پر ہی چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ زونیا سمیت سب نے دل کھول کر تعریف کی۔ پاس ہی تخت پر بیٹھی بی جان نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی۔ اسما بیگم سمیت حالوں کے نظریں بھی اس پر واری جا رہی تھی۔ ممانیہ بھی اس کی خوشی میں خوش تھی، البتہ گلناز بیگم نے خاص خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کچھ بھی تو انہیں ساتھ تو اپنی بیٹی کا ہی دینا تھا۔ پروشا نے یوسف خان کی شادی کی ہر رسم میں دل کھول کا حصہ لیا تھا، البتہ سوہا سے وہ اس دن کے بعد مخاطب نہیں ہوئی تھی، نہ ہی سالک حیدر کے ولیمے میں کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا۔ جو بیزار اس نے شروع دن سے اسے پار رکھا تھا وہ ہنوز قائم تھا۔ سالک حیدر نے عدنان کو پورے گاؤں کی سیر کروائی۔ عدنان کو اس کا گاؤں بہت پسند آیا تھا، وہ حقیقتاً بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ اسے حویلی لے آئے جہاں اس نے سب سے ملاقات کے بعد رخصتی لے لی تھی اور سالک حیدر ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ وہ برآمدے میں سب کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد چہل قدمی کی غرض سے باغ سے ملحق پچھلے حصے کی جانب چلی آئی۔ اس حصے کی طرف اس کا کبھی آنا نہیں ہوا تھا۔ حویلی ہی اس قدر بڑی تھی کہ اس 5 منزلہ حویلی کی اس نے ابھی صرف 3 منزلہ ہی سیر کی تھی۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ باغ کی ایک سائڈ پر بنے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ صاف ستھری، صاف و وسیع و عرض جگہ تھی جس کی دیواریں ہستمل کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جہاں بھینسیں اور دمبے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ وہ ذرا اور چلتی لکڑی کے بنے ایک دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ جب بھی اپنے پیچھے کسی اور کی موجودگی محسوس کر کے وہ جھٹکے سے پلٹی تو سامنے پروشا کو کھڑا پایا۔ سوہا کو اس کی نظروں کا تاثر بہت عجیب سا لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے رعونت بڑے انداز میں پوچھا۔ میں بس یہاں سیر کے لیے آئی تھی۔ آؤ نا بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سوہا نے ہلکے سے مسکرا کر خوش دلی سے کہا۔ میرے ابھی اتنے برے دن نہیں ہیں کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں، سمجھی؟ وہ تلخی سے بولی تو سوہا گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ پروشا، تمہیں شروع دن سے ہی مجھ سے مسئلہ رہا ہے، آخر کیوں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ کیا تم میرے ساتھ اپنے اس عجیب و غریب رویے کی وضاحت کرو گی؟ سوہا نے نہ سمجھ سکا تو پروشا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارا ہی تو قصور ہے، تم نے پیٹھ پیچھے عاشقی کا چکر چلایا میرے مگیتر کے ساتھ۔
اور آخر کار اسے مجھ سے الگ کرنے کی سازش میں کامیاب ہی ہو گئی تم۔ کچھ بھولی نہیں ہوں میں، وہ چبا کر بولی تو سوہا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بنا کچھ کہے وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی سمت قدم بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے پروشا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ وہ گیا ہل کر رہ گئی۔ سوہا کو لگا اس کا آواز ٹوٹ جائے گا۔ پروشا چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ درد کی شدت سے کٹی کٹی آواز میں بولی تو پروشا ہزیانی ہنسی نہیں چھوڑوں گی، بتاؤ کیا بگاڑ لوگی میرا؟ وہ اس وقت ہوش و حواس میں مکمل طور پر بیگانہ لگ رہی تھی۔ سوہا کو اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ پروشا کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سوہا کا چہرہ بے تحاشا سرخ، آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، اب دیکھنا اسی پاگل پن میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں میں۔ اسے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے لکڑی سے بنے دروازے کے قریب لے آئی۔ وہ بند دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سوہا کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹ گئی۔ اس کمرے میں رات کو حویلی کے باہر چھوڑے جانے والے جنگلی کتے موجود تھے، جن کی تعداد لگ بھگ 8 سے 10 کے قریب تھی۔ وہ ساری زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور اپنی لمبی زبانیں باہر کو لٹکائے کچھ کھڑے جبکہ کچھ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خوف کے مارے سوہا کی سانسیں رک گئی۔ اس نے بے سہاتا پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ پروشا کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنا چاہا، مگر اب اس نے دونوں ہی ہاتھوں سے اس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ گرفت سے اس کا ہاتھ لال ہو گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ پروشا پلیز۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں روحانسی ہوتی چیخ بولی، جبکہ وہ اسے پور اصرار سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ، خوب چلاؤ، اس وقت یہاں کوئی نہیں آنے والا، وہ استہزائی انداز میں کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بے دردی سے کھینچتے اندر لے آئی اور اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ سوہا تیزی سے اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگی، اس کی دروازہ بند کرنے کی کوشش کو روکنے کی ساکھ اسے جدوجہد میں اس کا ہاتھ دروازے میں کچل گیا۔ وہ بری طرح تڑپ کر پیچھے ہٹی اور تب تک وہ باہر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ پروشا تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے یہاں سے نکالو خدا کے لیے۔ ایک نظر پیچھے کچھ فاصلے پر بندے کتوں پر ڈالتے وہ تڑپ کر روتے ہوئے اس نے دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا، مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ اس سے شدت سے روتی اپنا بے تحاشا درد کرتا جو کہ دروازے میں آنے کی وجہ سے نیلا ہو رہا تھا پکڑ کر دروازے سے بالکل چپک کر کھڑی ہو گئی، روتے ہوئے دروازے سے سر ٹکا لیا۔ حیدر سائیں کہاں ہے؟ اب مجھے یہاں سے نکالے، پلیز آ جائیے جلدی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے سامنے بندے کتوں کو کراتا ہوا دیکھا بہت زاروں قطار پھول کر رو دے۔ دوپہر کے 1 بجنے کو تھے جب سالک حیدر ڈیرے سے واپس آیا تھا۔ بیروز خان کے علاوہ بقیہ مرد حضرات بھی میل ہی کی جانب گئے ہوئے تھے۔ وہ بی جان سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سوہا موجود نہیں تھی۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑاتا کمرے سے باہر نکلا تو سامنے گلشن آتی دکھائی دی۔ بات سنو، سوہا بی بی کو میرے پاس بھیجو، اسے حکم دیتا واپس کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً پونا گھنٹے ہو چلا تھا اور گلشن کی واپسی ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ غصے سے بل کھاتا باہر نکلا اور بلند آواز میں اسے آوازیں دی تو وہ ہامتی کامتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ ادھر مر گئی تھی تم؟ وہ اسے دیکھ کے داڑا تو وہ اور ہڑبڑا گئی۔ سائیں نیچے ہر جگہ دیکھ لیا میں نے، لیکن سوہا بی بی نہیں ملی جی، وہ کانپتی آواز میں بولی تو وہ التجا ہوتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ وہ صحن میں داخل ہوا تو وہاں بی جان کے ساتھ شرمین بیگم بھی موجود تھی۔ بی جان، سوہا کدھر ہے؟ اس نے بی جان سے پوچھا۔ صبح برآمدے میں موجود تھی، اس کے بعد تو میں نے بھی نہیں دیکھا اسے۔ تو اپنے کمرے میں دیکھ لے، ہو سکتا ہے وہی موجود ہے، بی جان نے جواب دیا۔ بی جان میں وہاں دیکھ چکا ہوں، وہ کمرے میں نہیں ہے۔ گلشن سے بھی کہا اسے بلانے کو تو اس نے بتایا کہ وہ نیچے کہیں موجود نہیں۔ اس کی بات پر بی جان بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہیں تو اوپر علیزے وغیرہ کے کمرے میں ہوگی، ادھر پتہ کروا کدھر گئی ہے یہ لڑکی۔ بی جان کے کہنے پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا صحن سے باہر نکلا اور شنو کو اوپر سوہا کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹی، اس کا بھی وہی جواب تھا جو گلشن کا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا ہوتا باغ کی سمت آ گیا۔ وہاں گولائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اسے ادھر بھی موجود نہ پا کر وہ اضطراری انداز میں پلٹ کر اندر جانے کو ہی تھا کہ باغ کی ایک سائیڈ کا دروازہ کھول کر ہوا سے بہتا سا اندر انور آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھا وہ دوڑتے قدموں سے نزدیک آیا۔
سائیں وہ میں جانوروں کو چارہ ڈالنے گیا تھا تو جس کمرے میں کتے ہوتے ہیں نا جی، اس کمرے میں صحابی بھی بے ہوش پڑی ہے اور دروازہ باہر سے بند تھا۔ انور نے پھولی سانسوں سمیت بات مکمل کی تو سالک حیدر پہ جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، جبکہ گلاٹی جھاڑو پھینک کر بھاگتے ہوئے اندر اعلان کرنے چلی گئی۔ واٹ! وہ زور سے چیخا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ وہ تیر کسی تیزی سے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کمرے تک پہنچا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ بے ترتیب سے ابتر حالت میں نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سہا میری جان! تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا وہ ایک گھٹنے کے بل جھکا، اسے اٹھا کر اپنے بازو میں بڑھا۔ سہا آنکھیں کھول اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے، وہ بے حد پریشان حال تھا اور وہ ہنوز بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ کیسے آئی ادھر یہ؟ اور کس نے بند کی اسے؟ جہاں کیا تم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ وہ پیچھے کھڑے انور پر زور سے چلایا۔ سائیں صبح کے وقت کاموں کتوں کو باندھ کے اور میں بھینس کا دودھ نکال کے دروازہ بند کر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم بی بی جی ادھر کیسے؟ انور سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ سالک حیدر اس کے بے ہوش وجود کو اپنے بازو میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ باغ کے دروازے سے نکلتا اندر کی جانب بڑھا۔ اس اثنا میں اسما بیگم بی جان سمیت زونیا اور لیزے وغیرہ بھی پریشانی سے اس کی جانب آ رہی تھی۔ سالک کے بازو میں اس کے بے سدھ وجود کو دیکھتے بی جان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بے حال سی اسما بیگم بھی اسے دیکھنے لگی۔ سالک حیدر نے اسے لاؤنج کے صوفے پر لٹایا۔ ضرب کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ صبح وہ ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا باس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ پانی لے کر آؤ جلدی، اس نے بکھلاتے ہوئے کھڑی بانوں سے کہا تو وہ باورچی خانے کی سمت بھاگی۔ ہائے میری بچی، کیا حالت ہو گئی ہے میری دی کی؟ کس نے کیا ہے اسے کمرے میں بند؟ آخر کس نے کیا یہ ظلم؟ بی جان بے قراری سے بولتی اس کے قریب ٹک گئی اور اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ لڑکیاں پریشانی اور ناسمجھی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں اور ان کے ساتھ پروت شاہ بھی موجود تھی، جس کی کینہ توز نظریں سہا کے چہرے پر تھی۔ اسما بیگم روحانی سی ہو گئی تھی۔ سہا! سالک حیدر نے بھینچے ہوئے لہجے میں اسے پکارا، لیکن اس کی ساکت پلکوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ جب بھی بانو پانی لیے، اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو وہ کسمسائی تھی۔ گلاس رکھ کر وہ فوراً اس پر جھکا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ سہا آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، میں ادھر ہوں تمہارے پاس، اس نے اس کے چہرہ کو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر حالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سالک حیدر نے اسے سہارا دیتے اٹھایا اور خود اس کے قریب صوفے پر بیٹھ کے وہ اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی مگر نڈھال سی تھی۔ میری دی، تو بتا مجھے، تو وہاں کیسے پہنچی اور تجھے کس نے کمرے میں بند کیا؟ بی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر آبدیدہ سے بولی اور وہ اس کا سر اپنے شانے سے لگا گیا اور ساتھ ہی جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما وہ تکلیف کی شدت سے ہچکی لیتے ہاتھ پیچھے کر گئی۔